حضور دعوت اسلامی کا ایک چینل بھی ہے، مدنی چینل، جس پر فقط دعوت اسلامی کے علماء ہی بیان کر سکتے ہیں، دیگر علماء کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ دعوت اسلامی کا مقصد تو دین پھیلانا ہے نا، پیغام اسلام پھیلانا ہے، تو پھر دوسرے علماء اس چینل پر آ کر کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، لیکن دعوت اسلامی کے ٹوٹلی کتنے شعبے ہیں؟ 100 کے قریب شعبہ جات ہیں۔ تو دین کا کام صرف میڈیا پہ ہی آ کے ہو سکتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے نہیں ہو سکتا، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے نہیں ہو سکتا، چوک درس دے کے نہیں ہو سکتا، چھوڑو سارے کسی کو، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کو گھر درس دے کر کے نہیں ہو سکتا۔ تو جن کو اتنا زیادہ شوق ہے صرف مدنی چینل پر آنے کا جو ہے وہ ذرا گھر پر بھی تو گھر درس دیں، مسجد میں بھی تو مسجد درس دیں۔ کوئی سامنے موجود نہیں ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ نے صرف جو ہے وہ بیٹھ کر کے درس دیا، کسی نے نہیں سنا، بس صرف دیواروں نے سنا۔ بتاؤ یہ آدمی، اس کے اخلاص میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ لیکن دوسری طرف مدنی چینل پر آنے والا جو ہے، کیا پتا وہ قبول نہ ہو، اور یہ اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صرف خود ریڈ کر رہا ہے، اس کو کوئی سن بھی نہیں رہا، یہ قبول ہو جائے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، تو عمل چاہے پہاڑ کی چٹان پہ کر، چاہے آسمانوں میں کر، چاہے زمین میں کر، اللہ قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا۔ میں جیسے میں ہوں، میں مدنی چینل پہ نہیں آتا، اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے کوئی شوق ہے مدنی چینل پہ آنے کا، لیکن جو آتے ہیں ہم ان کو غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ آئیں، کوشش کریں، اور جو ہے وہ ایک جو تنظیمی اصول ہیں اس کے مطابق عمل کریں، ایک دن آ جائے گا انشاءاللہ آپ بھی مدنی چینل پر بیٹھ کر کے اسی انداز، اسی لب و لہجے میں بات کر رہے ہوں گے۔ حضور اہل سنت کے پاس پہلے سے ہی ایک تعلیمی منظم بورڈ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان موجود تھا، تو پھر دعوت اسلامی کو کیا ایسی ضرورت پڑی کہ انہوں نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو چھوڑ کر ایک نیا بورڈ بنایا، کنز المدارس؟ جب کنز المدارس بورڈ نہیں تھا تو سب تنظیم المدارس میں جو ہے وہ پیپر دیتے تھے، ایسا ہی تھا۔ دعوت اسلامی کے طلباء بھی اور اس کے علاوہ بھی عاشقان رسول علماء کے جامعات کے جو طلباء تھے وہ سب دیتے تھے، سیم ایسے ہی اب کنز المدارس بھی بورڈ ہے، تو جو ہے وہ کوئی بھی یعنی اہل سنت کے کسی جامعہ سے، عاشقان رسول کے کسی جامعات سے پڑھے ہوئے جو علماء ہیں، طلباء ہیں، وہ اس بورڈ میں بھی آ کر کے امتحان دے سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتائیے کہ تنظیم المدارس دیگر مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ کنز المدارس میں پیپر دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، نو ایشو۔ جس طرح تنظیم المدارس سنیوں کا ایک بورڈ ہے نا، کنز المدارس بھی اہل سنت کا ایک بورڈ ہے۔ تو یوں یہ تو ایک فخر ہو گیا نا کہ پہلے ایک بورڈ تھا سنیوں کے پاس، اب 2 بورڈ ہو گئے۔ یہ پارٹی نہیں ہے بلکہ آپ کے کام کی بڑھوتری ہے، یہ فائدہ ہے اور یہ اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کنز المدارس بورڈ دعوت اسلامی کے جامعات صرف پاکستان میں نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں۔ میں تعداد دیکھ رہا تھا، آج کافی زیادہ تعداد ہے باہر ملک کے اندر بھی دعوت اسلامی کے جامعات کی۔ تو یہ جو کنز المدارس جو بورڈ ہے نا، اس کے اندر باہر ملک کے جو طلباء ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ جو جامعات المدینہ کے علاوہ جو دیگر شعبہ جاتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، مثال کے طور پر کورسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں، مدارس المدینہ ہیں، ان کے بھی امتحانات کنز المدارس بورڈ کے تحت ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہے، یہ فائدہ ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ یہ کہ حضور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گزر جانے کے بعد ان کی تحریک کا جو حال ہوا، کیا وہی حال تو نہیں ہونے والا الیاس اطہر قادری صاحب کے گزر جانے کے بعد دعوت اسلامی کا؟ یہ تو شخصیات ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر واپس بھی تشریف لے گئے، صحابہ کرام آئے، تشریف لے گئے،
تابعین آئے واپس چلے گئے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن دین جو ہے نا، دین اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی رحمت سے حسن ظن ویسے بھی واجب ہے اللہ کی ذات پر، میرا اللہ کریم پر بڑا اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز جل وعلا اہل سنت پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ منظم ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی اللہ رستے نکال دیتا ہے، مایوسی ویسے ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو جو ہے وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ جس رب نے اپنے دور میں اعلیٰ حضرت دیے اہل سنت کو، صدر الفاضل دیے، امام ربانی دیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ دیے، اسی طرح جس مالک نے اس امت کو امام اعظم جیسے دیے، امام مالک جیسے دیے، امام شافعی جیسے دیے، امام احمد بن حنبل جیسے دیے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسے دیے، اسی طرح امیر اہل سنت جیسے دیے، اللہ کرے گا آگے کے وقتوں میں مالک جو ہے وہ کسی اور کو اس کام کے لیے منتخب فرما دے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔